بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلا كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال ألم نجعل له عينين لسانا وشفتين وهديناه النجدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري في كتاب الأدب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حضرات و خواتین، ایک موضوع ہے زبان کی حفاظت، اس کی خطرناکی اور اس کی تباہ کاریاں. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو جب ہوگا جب آپ کسی گونگے کو دیکھیں گے تو رف الاشیاء و اقدادها چیزیں اپنے اپوزٹ حالات سے پہچانی جاتی ہیں. صحت کی حالت اور صحت کی اہمیت کا اندازہ بیمار سے پوچھیے. زبان اور قوت گویائی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی اہم چیز ہے اس کا اندازہ اس وقت کریں گے جب دیکھیں کہ کوئی گونگا بیچارہ کسی سے کچھ کہہ رہا ہو، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو اور وہ سمجھ نہ پا. کتنی ڈیفیکلٹی، کتنی مشکل، کتنی پریشانی کے ساتھ مختلف پیرائے میں وہ اپنی بات کہنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے زبان کو بطور نعمت ذکر کر کے اپنے احسان کا تذکرہ کیا. سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. لوگوں، کیا ہم نے انسان کو نعمت کے طور پر دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو بندہ جن سے مستفید ہو. رات جہاں زبان بہت بڑی نعمت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا مظہر بھی ہے. آپ دیکھیں یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دنیا بھر کی لذتوں کو کیسے محسوس کر لیتا ہے. وہی چیز آپ ہاتھ میں رکھیں، آپ بتائے گا کھٹا ہے یا میٹھا. حالانکہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہاتھ بھی ہے، دوسرا حصہ یہ زبان ہے. اللہ کی کتنی عظیم کاریگری ہے. تیکھا ہے کہ میٹھا ہے، نمکین ہے کہ کھٹا ہے، چٹپٹا ہے کہ سادہ ہے، سب آپ کو 100% یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا بتائے گا. پوری خوبی کے ساتھ، پوری کمیت کے ساتھ بتائے گا. زیادہ تیکھا ہے کہ میڈیم ہے کہ کم تیکھا ہے، زیادہ میٹھا ہے، اوسط ہے کہ کم میٹھا ہے. صرف کھٹا میٹھا اور تیکھا پن نہیں بتائے گا، پوری کمیت کے
साथ आप चाहें तो परसेंटेज में उसको नंबर दे लें, ये चीज 100% तीखी है, ये चीज 100% नमकीन है। ये सलाहियत अल्लाह ताला ने जुबान को दी है। बज़ाहिर तो है आपके जिस्म का एक हिस्सा ही, लेकिन बड़ी सलाहियतों की मालिक ये जुबान है, इसलिए ये जुबान बड़ी अहम। इस जुबान की अहमियत का अंदाजा या ये जुबान कई एतबार से अहमियत का पहलू रखती है। आप देखें, एक इंसान है 99 साल का, 100 साल का, पूरी 99-100 साल उसकी जिंदगी हालत कुफ्र में गुजरी है, मोमिन नहीं है, काफिर है। 99-100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दे दी, वो अपनी जुबान से, अपनी इस जुबान से जिसकी हमारे यहाँ आमतौर से कोई अहमियत नहीं, पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसकी जिंदगी की काया पलट गई। इस जुबान से उसने एक जुमला क्या कहा कि उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। अभी तक 100 साल तक वो हालत कुफ्र में गुजारा था, अब ईमान की हालत में आ गया, मोमिन हो गया। इस जुबान से अदा किया हुआ एक जुमले, अदा किए हुए एक जुमले ने उसकी 100 साल की सारी जिंदगी की सियाहकारियों को धो करके रख दिया। 100 साल जिंदगी जितनी भी उसने, जितने भी गुनाह किए होंगे, इस्लाम इस्लाम और ईमान का ऐलान और इस कलमे का इस जुबान से अदा करना, इससे पहले के तमाम गुनाहों को माफ कर दे। इस एतबार से ये जुबान कितनी अहम है। एक और एतबार से, दो इंसान हैं, एक मर्द है, एक औरत, एक लड़का है, एक लड़की। लड़का जमीन के सबसे किनारे, मशरिक समुद्र के सबसे किनारे का है, लड़की मगरिब समुद्र के सबसे किनारे की है, कोसों दूरी। वही इत्तेफाक हो गया, दोनों करीब आ गए, निकाह की बात चली, काजी साहब ने ईजाब कबूल में कहा फला बिनते फला आपको ज़ौजियत में दी जाती है बतौर मर्द, ये मुआवजा है, आपको देना होगा, आप उन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल करते हैं। इस बंदे ने कबूल किया, कहा सिर्फ कितना कबूल किया, दो लफ्ज, ये जिंदगी भर के दोनों अजनबी ऐसे बंधन में बंध गए जुबान से इस कलमे की अदायगी की बुनियाद पर कि कहते हैं कि मियाँ बीवी में दूरी का फर्क नहीं रहता, दो जिसमें एक जान होते हैं। कैसे हो गए? इस जुबान के एक जुमले ने इनको कर दिया। इस बात से भी जुबान अहमियत का अंदाजा किया जा सकता है, और भी इस तरह की मिसालें पेश की जा सकती हैं। ये तो इस जुबान का फायदा हुआ। खतरनाकी यही मियाँ बीवी जिनके अंदर से दूरी का फर्क खत्म हो गया, 100 साल तक 99-100 साल तक जिंदगी गुजारते रहे। उस 100 साल जिंदगी में बूढ़े हजरत को कभी तैश आ गया और कहा मैंने तलाक दिया। इसी जुबान से एक जुमला क्या अदा किया, 100 साल तक दूरी के फर्क के खत्म के साथ साथ रहने वाले दोनों उतने ही दूर हो गए जितना एक पूरब का था एक पश्चिम का, कितनी दूरी हो गई। इस बात से भी ये जुबान का कमाल है। इसीलिए कहा जाता है मेरे भाई दोस्तों कि जुबान का मुस्बत इस्तेमाल हो, मुनासिब ढंग से इस्तेमाल हो, तो ये जुबान बहुत बड़ी नेमत है। और इसी का इस्तेमाल नेगेटिव हो, मंफी हो, गलत हो, इसी के इस्तेमाल पर इंसान एहतियात न करे तो ये जुबान उसके लिए वबाले जान और आफत भी। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने जुबान की हिफाजत के सिलसिले में बड़ी पाबंदियां लगाई हैं और बड़ी नसीहतें की हैं, बहुत से अहकाम बतलाए हैं। चुनाचे इस जुबान से बंदा इस जुबान का मुस्बत इस्तेमाल करे, इस जुबान को शरीयत के दायरे में इस्तेमाल करे। बड़ी बड़ी बशारतें इस्लाम ने सुनाई, खुशखबरियां, जुबान को काबू में कर लो, जन्नत की बशारत, जुबान को काबू में कर लो, सबसे अच्छे मोमिन होने की बशारत, जुबान को काबू में कर लो, अल्लाह ताला की रजामंदी की बशारत। और इसके बरक्स इस जुबान का मुस्बत इस्तेमाल ना हो तो उसके लिए शरीयत ने बड़ी बड़ी वहीदें बताई, बड़ी बड़ी धमकियां सुनाई, बड़ी तबाही, उसकी खतरनाकी और उसकी संगीन से आगाह किया। आइए पहले इस जुबान के मुस्बत इस्तेमाल पर शरीयत की बशारतें सुनते हैं। सही बुखारी में सहल सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं यदमिनु ली मा बैना
لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جنت کی گارنٹی ہے آپ کے لیے. حج کرنا یقیناً باعث نیکی ہے اور افضل عمل ہے. عمرہ کرنا، تہجد پڑھنا، بڑی بڑی عبادتیں کرنا، بڑے بڑے کارنامے شریعت میں انجام دینا، جہاد کرنا یقیناً سب افضل ہے اپنی جگہ پہ. لیکن بسا اوقات زبان کے احتیاط پر اور زبان کے شریعت کے دائرے کے اندر استعمال پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. بس تم گارنٹی لے لو کس بات کی کہ ہمارے دونوں جبڑوں کے بیچ جو عضو ہے زبان، اس کی میں حفاظت کروں گا، اور ہمارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو ہماری شرمگاہ ہے اس کی میں حفاظت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ضمانت میری. اتنی اہم ہے یہ زبان، بس اس کی حفاظت اور اس کے شریعت کے دائرے میں استعمال پر آدمی کیا کر لے، مداومت کر لے، اہتمام کر لے، جنت کی بشارت. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پیارے پیارے سوال کیا کرتے ہیں. ہم کو تو دین سے مطلب ہی نہیں، دین کے لیے سوال کرنا کیا جھنجٹ ہے، کیا کریں گے دین کے لیے سوال کر کے، یہ جھنجٹ میں جا کر کے سوال کریں کہ کچھ تجارت کے بارے میں کریں، کہاں کون سا مال ملتا ہے، کہاں جس میں نفع زیادہ ہے. دین کے بارے میں الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ من نجات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے، دنیا میں بھی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے نجات کیسے ملے، کیا وتیرہ اپنائیں، کیا طرز زندگی اپنائیں، آخرت میں کیسے نجات پا جائیں. اتنا قیمتی اور بہترین سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نجات کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حکیمانہ جواب اور کتنا پیارا اور جامع جواب. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. دنیا بھر کی کامیابیوں کے لیے، ہر طرح کی مشکلات سے نجات کے لیے، دنیاوی اور اخروی سارے مشکلات سے نجات کے لیے 3 نسخہ اپنا لو. کیا کرو؟ امسک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھا کرو. ہر وقت آج تو انسان خاموش رہنا پسند نہیں کرتا ہے. خاموشی میں اسے مزہ ہی نہیں آتا ہے. ہر وقت پر زبان چلانے کو چلتی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام حالات میں زبان کو روک کے رکھو. بولیے صاحب کا بھائی دکان، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، جو بھی چھوٹا موٹا ہے بس کافی رہے، اسی میں اپنا گزارا کرو. ضرورت مارکیٹ کی ختم ہو جائے، گھر پہ چل جائے. یہ عمل بھی تقریباً سماج سے مقبول ہے. کچھ بھی ضرورت نہیں رہے گی، پھر بھی نکڑ پہ بندہ بیٹھا رہے گا، ہوٹل پہ بیٹھا رہے گا. 11 بجے جائے گا، 12 بجے جائے گا، 1 بجے 2 بجے انسان جائے گا. یہ مسلمان ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا خیال ہے. عام حالات میں عام طور سے ہو، اللہ ماشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. بازار تو گزشتہ خطبے میں بتایا کہ سب سے افضل جگہ مسجد اللہ کی نگاہ میں، اور سب سے خراب جگہ بازار. اس خراب جگہ آپ بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پامال کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھر کو لازم کر رہے ہو. وقت کی اعلیٰ خطیتی کا عقبہ بن عامر، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، ہو جائے انسان سے. رویا کرو. آج ہماری ہنسی کے سامنے تو پوچھو اپنے سے، زندگی میں کبھی رویا ہے؟ ہاں، بچے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو بہت سارے مار کے لوگ روتے ہیں. تنہائی میں اللہ کے در سے بھی رویا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، وصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رویا ہے کبھی؟ پوچھو اپنے. نہیں رویا ہے تو یہ نجات کی کنجی ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے؟ آپ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہ نجات کس میں ہے؟ زبان کو قابو میں رکھو، گھر تمہارے لیے کافی ہو، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. 3 اسے اپنا لو، کامیاب دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تجربہ کر کے دیکھ لو. تجربہ ہے جو لوگوں کے سلسلے پر عمل کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، وہ آفتوں میں کم پھنستے ہیں. گھر میں رہتے ہیں، گھر کی اصلاح ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اپنی خود کی اصلاح ہوتی ہے، نظر بازی سے بچے رہتے ہیں، دوسروں کی غیبت اور چغلیوں سے بچے رہتے ہیں. اور رو کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا مزہ تو دیکھو. اللہ کی بارگاہ میں رو کر کے رونے کا مزہ تو دیکھو. سچے دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ جس بھی چیز کی ہے آپ کو ضرورت ہے، اس چیز کے طلب کے لیے، اس چیز کی التجا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے تو دیکھو. کروڑوں کی پراپرٹی
اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس خوشی کا کروڑوں کا دنیا کا سامان مل جائے آپ کو اتنی خوشی محسوس نہیں ہوگی جتنی خوشی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کے بعد۔ اور آگے بڑھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان کی حفاظت کی شریعت نے کتنی تاکید کی ہے اور کتنے سخت اصول بتائے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کامیابی کا انحصار اسی زبان پر ہے۔ یقیناً میں نے بتایا نماز ہے، عبادت ہے، لیکن ہے مگر نماز ہوتے ہوئے زبان کی حفاظت نہیں رہی تو رات بھر قیام اللیل کرتے رہو نا، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کی زبان کی حفاظت نہیں، سب ضائع ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت۔ اللہ پر ایمان ہے، یقیناً ہے الحمدللہ، آخرت پر ایمان ہے، یقیناً ہے الحمدللہ، چاہے آخرت کی فکر ہو نہ ہو لیکن اللہ سا ایمان تو ہے، بہرحال ہے ایمان۔ تقاضا کیا ہے اس ایمان کا؟ تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ چاہتا یہ ہے کہ بولو تو خیر بولو، بولو تو خیر کی بات بولو، اور خیر کی بات نہیں بولنا ہے تو خاموش ہو، خاموش ہو۔ خیر کی بات کیا ہے؟ دین کسی کو سمجھانا ہے، سمجھاؤ، بولو بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اسے بھلائی کا حکم دو، اسے برائی سے روکو۔ کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، بولو، اس کا دفاع کرو، جھوٹ سے بچو، سچ بولو۔ اور کیا ہے زندگی؟ یا تجارتی کاروبار کی بات بولو۔ یہ چند چیزیں اور اس طرح سے مثال کے طور پر اور کچھ چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں، یہ خیر ہے، یہی بولو، یہی بولو۔ کسی کی برائی، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، جھوٹ، کسی کا استہزاء، کسی کے ٹٹول میں اور اس کے تجسس میں رہنا اور اس پر گفتگو کرنا، یہ سب خیر نہیں ہے۔ بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر بولو نہیں تو خاموش رہو۔ خاموشی اختیار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے تو خاموش رہنا پڑے گا۔ خاموش نہیں رہتے تو تم دعویٰ کرتے رہو اللہ پر ایمان ہے، بہت پکا مومن ہوں، ٹوپی والا ہوں، داڑھی والا ہوں، کرتے والا ہوں، نماز والا ہوں، تہجد والا ہوں، حج والا ہوں، عمرہ والا ہوں۔ اگر خاموشی نہیں ہے، خیر بھی نہیں ہے اور خیر کی گفتگو بھی نہیں ہے، خاموشی بھی نہیں ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے ایمان والا بھی نہیں ہے، بندہ ایمان والا بھی نہیں۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ آج تو خاموشی کو عیب سمجھا جاتا ہے، جو بیچارہ نوجوان خاموش مزاج ہو تو کہا جاتا ہے یہ بودا ہے، یہ کیا ہے؟ بودا ہے۔ چالاک کون ہے؟ بڑی طلاقت لسانی کے ساتھ، بڑی چرب زبانی کے ساتھ، بڑی تیز اور ترار حالت میں گفتگو کرتا رہے، کسی کو بولنا نہ دے۔ بڑا چالاک ہے، وہ تو بڑا چالاک نوجوان ہے، بس نکاح اسی سے ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے خاموشی خوبی ہے، جو جتنا زیادہ گفتگو کرے گا جھوٹ کے امکانات زیادہ ہوں گے، کسی کی غیبت کے امکانات زیادہ ہوں گے، کسی برائی کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ بہرحال زیادہ گفتگو، زیادہ تیز چلو گے تو گرنے کے امکان زیادہ ہی ہوں گے، اطمینان سے چلو گے تو گرنے کے امکان کم ہوں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اذا زاد العقل نقص الکلام، جس کی عقل زیادہ ہوتی ہے اس کی گفتگو کم۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ گفتگو کم کرتا ہے، عقل مند گفتگو کم کرتا ہے۔ جو زیادہ گفتگو کر رہا ہو اس کے بارے میں فیصلہ لے لیجیے شریعت سے، وہ عقل مند نہیں ہے، کم گفتگو کرنے والا، کم بولنے والا عقل مند ہے۔ تو کما کہتے ہیں ان کان الکلام فضة فالسکوت ذهب، کلام اگر چاندی ہے، گفتگو اگر چاندی ہے، یعنی گفتگو میں بھی فائدہ ہے، چاندی کا فائدہ ہے قیمتی ہے نا، گفتگو اگر قیمتی ہے فالسکوت ذهب، تو خاموشی سونا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ دوسرے حالات میں کہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو یہاں خاموشی سونا نہیں ہے، سونا مطلب نیند نہیں۔ اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، گولڈ ہے، گولڈ۔ میرے بھائی اور دوستو، شیخ سعدی رحمہ اللہ کی طرف ایک حکایت منسوب کی جاتی ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ، جس کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ تھا، چھوٹا، بڑا چہتا تھا، اتفاق سے کسی مولوی کے پاس اس کا آنے جانے کا اتفاق ہو گیا۔ اب مولوی صاحب اسے دینیات بتانے لگے، سمجھانے لگے، اور اس نصیحتوں میں سے ایک نصیحت، اور بڑی جامع نصیحت ہے یہ نصیحت کی دین کے اندر خاموشی بہت مقام رکھتی ہے عام حالات میں، اللہ یہ کہ بولنا ضروری ہو جائے، خاموش رہنے کی نصیحت کی۔
حدیث سنائی، من سمتا نجا، یہ بھی صحیح روایت ہے، من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا ہو. بابن عبد اللہ اپنی روایت کی تعریف کی، یہ روایت ہے، من سمتا نجا، جو عام حالات میں خاموش رہا، الا یہ کہ بولنا ضروری ہو جائے، آپ پر کوئی الزام لگایا جا رہا ہو، اتہام لگایا جا رہا ہو، خاموش یا نہیں. عام حالات میں جب بولنا ضروری نہ ہو، خاموشی بہتر ہے، نجات ہے اسی میں، کامیابی ہے اسی میں، عزت ہے اسی میں. مولوی صاحب نے نصیحت کر دی کہ خاموشی بہت اچھی صفت. اب یہ بندہ اپنے استاد کی نصیحت پر اس قدر کاربند ہو گیا کہ ایک دم سے خاموش ہو گیا. چاہے حکایت ہو یا لطیفہ ہو، شیخ سعدی نے بیان، لیکن اس پس منظر میں بڑا نصیحت آموز، یہ بڑی نصیحت آموز شکایت ہے. اب یہ بچہ ایک دم خاموش ہو گیا، گونگا ہو گیا. بادشاہ پریشان، ڈاکٹر آ رہے ہیں، حکم آ رہے ہیں، طب آ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، پتا نہیں کیوں خاموش ہے، اس کی گفتگو نہیں، اس کی کوئی قوت گویائی ظاہر ہو گئی ہے. کوشش ہو رہی. ایک حکیم صاحب آئے اور کہا اس بچے کو صبح صبح، چھوٹا نہیں بالغ بڑا، اس لڑکے کو صبح صبح جنگل کی طرف شکار کے لیے بھیجا کرو. جنگل کی طرف خوشگوار آب و ہوا ملے گی تو شاید اس کا ذہن کھلے، اس کے ذہن کے اندر کچھ خوشگواری پیدا ہو اور گفتگو شروع کرے، قوت گویائی اس کے اندر آ جائے. بادشاہ نے فوری عمل شروع کر دیا، غلام کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے بھیج دیا اور جاتا رہا. ایک دن دو دن، اچھا شکار غلام جاتا تو خود غلام کرتا تھا، ادب میں، احترام میں اور خدمت میں شکار میں کرتا. ایک دن ایک درخت کے نیچے گئے اور غلام نے درخت پر پوری چھان بین کی کہ کوئی پرندہ ملے شکار کریں، نہیں ملا، کوئی پرندہ نظر نہیں آیا. آگے جیسے ہی گزرنے کی کوشش کی، ایک فاختہ نے آواز دی، نکلنے والے تھے، پیچھے آئے، آواز کے اشارے پر غلام نے اس فاختے کو دیکھنے کی کوشش کی، دیکھ لیا، تیر چلائی، فاختہ نیچے آ گیا کڑکڑا کر کے. لڑکے کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی مولوی صاحب نے بچے کو کہ جو خاموشی میں نجات ہے. اگر یہ فاختہ خاموش رہتا تو ہم لوگ تو گزر گئے تھے، بچ جاتا. اس فاختے کی آواز نے اس کی جان لے لی. صدقت یا رسول اللہ. غلام نے سن لیا، ارے یہ تو بول رہا ہے، میں نے اپنی تفصیل بتا دی بادشاہ سے. بادشاہ نے کہا پھر تو یہ قصدن کیا کر رہا ہے، گونگا بنا ہوا ہے اور ہم لوگوں کو اتنا حیران کر رہا ہے. سزا دو اس کو. کیا کرو؟ سزا دو اس کو. سزا دی گئی. ایک آدھ چھڑی ہے بھی بادشاہ کی بات، بادشاہ جلالی ہوتے ہیں تو چھڑی کی سزا پائی. پھر کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. فاختہ بولا تو وہ مارا گیا، میں بولا صدقت یا رسول اللہ تو میں مارا گیا. میرے بھائی اور دوستو، عام حالات میں خاموشی بہتر ہے، خاموشی میں نجات ہے. آئیے، یہ تو کچھ زبان کی احتیاط پر بشارتیں تھی. زبان کی بے احتیاطی پر وعیدیں سنیے، زبان پر قابو نہ رکھنے کی سزائیں سنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، درست بات کہو، مناسب بات نہیں کہو گے. کبھی کبھی ایک جملہ بھی نکل جائے گا اللہ کی ناراضگی کا اس قدر باعث بن جائے گا. ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یصل بها الی النار مما بین المشرق والمغرب. صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کبھی کبھار بندہ کوئی بات کہہ جاتا ہے گفتگو کرتے کرتے، کسی کی غیبت کر دی، کوئی جھوٹ اس کی زبان سے نکل گیا، کسی پر اتہام ہو گیا. ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا. دھیان نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا، کیا بول گیا؟ یصل بها فی النار. اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے. مما بین المشرق والمغرب، جتنی گہرائی، جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے، اور اگر پچھم کی دوری کو گہرائی میں ناپ لیجیے، اس گہرائی میں بندہ اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں ہے. کیا زبان پر خاموشی کا مزاج ہے ہم لوگوں کا؟ نہیں، خاموش تو جہاں، اور معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ خواتین اسلام کی توہین نہیں ہے، تجربہ ہے کہ جہاں 4 خواتین ہیں وہاں خاموش بیٹھی رہے شاید بہت کم ممکن. اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ خواتین سے. ایک لطیفہ ہے، یہ کام ایک عورت 1 گھنٹے میں کرتی ہے تو 2 عورتیں کتنی دیر میں کریں گی؟ تو جواب ہے 2 عورتیں 2 گھنٹے میں کریں. نہیں سمجھے؟ ایک عورت 1 گھنٹے میں کرتی ہے تو 2 مل کر کے شیئر کریں گے تو آدھا گھنٹے میں نہیں ہو جائے گا. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ ایک عورت 1 گھنٹے میں کرتی ہے وہی کام 2 عورتیں مل جائیں گی تو
2 گھنٹے میں کریں گے. کیوں؟ یہ گفتگو ہی نہیں ختم ہوگی. کام کیا ختم ہوگا؟ معذرت کے ساتھ. بہرحال اس میں تنقیص نہیں، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو، یہ اشارہ ہے ایک روایت کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جہنم میں زیادہ دیکھنے کا ذکر فرمایا. بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا زبان پر ان کی عبادت کم ہوتی ہے، عورتوں کی ناشکری کرتی ہے، وہ اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہے، لعن کرتی ہے. تو یہ میری بات نہیں، معذرت چاہتا ہوں میں خواتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح میں نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، سئل عن اکثر ما يدخل الناس الجنۃ، اکثر ما يدخل الناس الجنۃ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ کون سا عمل اپنائیں گے کہ لوگ زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ زیادہ تر لوگ اپنے حج کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، عمرے کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، فرض نمازوں کے اہتمام کی وجہ سے. یقیناً یہ جواب ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت، لیکن وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہمیں، جو نصیحت کی اور کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، یہ وہ 2 اعمال ہیں جن کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے. جس کے اندر تقوی ہوگا وہ کسی کی عزت کرے گا، کسی کی حق جوئی کرے گا، کسی پر الزام اور اتہام لگائے گا. اور جو حسن خلق کا مالک ہوگا، حسن خلق تو زبان کی شیرینی اور مٹھاس کا نام ہی ہے. آپ ہر دم آستی چڑھا رہے ہیں، کہا جائے گا بڑا خلیق آتی ہے. تو حسن خلق تو جس کے اندر حسن خلق کی صفت ہوگی وہ تو زبان کا بڑا میٹھا، بڑا اچھا، بڑا نرم ہوگا. جنت میں جو چیزیں آپ کو لے جائیں گی وہ آپ کا تقویٰ اور آپ کا حسن اخلاق ہے. اور پھر اس کے آگے پوچھا گیا وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے لوگ زیادہ جائیں گے؟ چوری کرنے کی وجہ سے. زنا، سود پر ذکر ہوا، یقیناً بہت خطرناک گناہ ہے. سود اور چیزیں. وقال الفم والفرج. جہنم میں زیادہ تر لوگ جس گناہ کی وجہ سے جائیں گے وہ گناہ اس زبان کا گناہ ہوگا اور یہ شرمگاہ کا گناہ ہوگا. دونوں چیزیں آج عروج پر ہیں. آج شرمگاہ کی حفاظت کا تو اللہ معاف کرے بوڑھوں کے یہاں بھی تصور نہیں ہے. اور شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ زنا سے بچ جائیں. نظر بازی یہ بھی زنا کا ایک اسٹیپ ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یقیناً نماز بڑی افضل عبادت ہے. یقیناً روزے، صدقہ و خیرات اور دیگر عبادتیں بڑی افضل عبادتیں ہیں. حج، عمرے بہت افضل عبادتیں ہیں. اگلے خطبے میں ذکر کروں گا کہ اگر زبان کی عبادت نہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہوا منظورہ کر دے گا، صاف اڑا دے گا. یہ سارے صدقہ و خیرات، زکات، نماز، روزے، حج، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، سب ہوا منظورہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پھونک اڑا دے گا. اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ہمارے اور آپ کے لیے ضرورت ہے وہ زبان کی حفاظت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی چھوٹی سی زبان، جو بظاہر بڑی چھوٹی سی ہے لیکن بڑے بڑے ٹینکوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، بڑے بڑے ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ٹینک سے کسی کا آپ کچھ نقصان کر دیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ شاید معاف فرما دے. لیکن زبان سے کسی پر اتہام الزام لگایا ہے آپ نے، اگر اس سے آپ نے معذرت نہیں کی، اس سے آپ نے رفع دفع نہیں کیا، اللہ کے بندے میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی. اس لیے زبان بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی پاسداری، سنت کی پاسداری اپنی زندگی میں سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں مظلوم ہیں، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. جو بار روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما. ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما. رب العالمین ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک، صالح، دیندار بنا. والدین کا وفادار، اطاعت شعار اور خدمت گزار بنا. مولا کریم ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین کا خادم بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا. اپنے حد تک ہر شخص کو رب العالمین دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. موت آئے تو اسلام اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.